السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران ملت، یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس بہار کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کیسی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، نہ اتحادی و نہ اتفاقی کا کیا دور تھا، کس طریقے سے غریبوں پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا، کس طریقے سے جو ہے یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، مگر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد پورے دنیا کے اندر اتحاد و اتفاق کو آپ نے قائم فرمایا، آپ نے بھائی چارے کا پیغام دیا، آپ نے بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہے، آپ نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کا قتل کر دیا جاتا ہے تو پورے انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے بتایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آپ نے کس طریقے سے امن کا پیغام دیا، آپ نے کس طریقے سے بھائی چارے کا پیغام دیا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری اور لازمی جو ہے حکم ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس مبارک موقع پر، اور آپ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، یا بیان کر کے اس واقعے پہ بہت نعرہ لگانے کے لیے واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو اپنے سینے کے اندر اور اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، اور آپ اپنی امت کو کس شکل کے اندر چاہتے تھے۔ آپ مسلکی اختلاف کو ختم کیے، آپ نے مسلکی اختلاف کو ختم کرنے کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا کہ بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزارو، تمہاری مسجدیں، تمہارے مدرسے، تمہارے علماء، تمہاری کتاب سب ایک ہے، ایک رسول ہے، ایک خدا ہے، اور آپ کا یہ پیغام تھا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، میں سناتا چلوں کہ ایک بار ایک یہودی نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی، جب وہ سنتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، آپ کا یہ کردار ہے، آپ لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں، نفرت کرنے والے کو پھول پیش کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ واقعہ تھا کہ ایک بدو آ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، آپ کی مجلس میں ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، اس کو پیشاب لگتا ہے، اور مسجد کے کونے میں جا کر، مسجد کے اندر ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کو روکنا چاہتے ہیں، مگر میرے آقا منع کرتے ہیں کہ نہیں، اسے مت روکو، پیشاب کرنے دو۔ وہ پیشاب سے جب فارغ ہو جاتا ہے، آپ بلاتے ہیں، اب بلانے کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، او میرے بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک گھر ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اسے سمجھاتے ہیں۔ وہ جانے کا جب ارادہ کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں، آپ اسے سواری دیتے ہیں، آپ اسے کپڑے دیتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، طوائف دیتے ہیں، اور پھر اسے بھیجتے ہیں۔ اس پر یہ اتنا اثر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں پہنچتا ہے تو دور سے ہی اعلان کرتا ہے، او میرے بھائیوں، او میرے خاندان والوں، او میرے رشتہ داروں، او میرے گاؤں والوں، آؤ، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں، ایک ایسے نبی کے پاس سے آیا ہوں، ایک ایسے اللہ کے رسول کے پاس سے آیا ہوں، ایک ایسی انسانیت کے پیغمبر کے پاس سے آیا ہوں کہ جس پیغمبر کے خدا کے پاک گھر کو میں نے ناپاک کر دیا، وہاں پیشاب کر دیا، مگر انہوں نے مجھے مارا نہیں، انہوں نے مجھے گالی نہیں دی، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، پیار سے گلے لگایا۔ آؤ
آؤ آؤ آؤ اس پیارے پیغمبر کے پاس، میں سب کو لے چلتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ آئے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ تھا اخلاق ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تھا، ایک یہودی سنتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے اخلاق رکھتے ہیں۔ وہ یہودی ایک دن ننگی تلوار لے کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، کنڈی بجاتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں اور یہودی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں تیرا مہمان ہوں۔ انداز بہتر نہیں ہے، ننگی تلوار لے کر آیا ہے، اچانک آ گیا ہے، جان پہچان کچھ نہیں، نہ آپ اسے جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، مگر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ویلکم، آپ کا استقبال ہے، میں آپ کی مہمانی کو قبول کرتا ہوں، میں محمد آپ کا میزبان، آپ ہمارے مہمان۔ وہ یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے کر آتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے دسترخوان لگاتے ہیں، وہ دسترخوان لگاتے ہیں جس دسترخوان پر آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ دسترخوان لگایا جاتا ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے جس کو امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی مقدس بیویوں نے بنایا ہوتا ہے۔ وہ یہودی کچھ کھانا کھاتا ہے، کچھ کھانا گراتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاکیزے دسترخوان پر میرے گھر میں میرے کھانے کے ساتھ کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کچھ وہ یہودی کچھ کھانا کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میرے سنتوں کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہے، مگر آپ ڈانٹتے نہیں ہیں، آپ اس کو جو ہے ڈانٹتے نہیں ہیں، اسے بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر کا پورا کھانا کھا جاتا ہے، پورا کھانا کھا جاتا ہے، آدھا کھانا برباد کرتا ہے، کچھ کھانا کھاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے نہیں ہیں اور خود پورے گھر والے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ یہودی کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے سونا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہی بستر تھا میرے پیارے آقا پر، میرے پیارے آقا کے گھر میں ایک ہی بستر تھا جس پر آپ سوتے تھے، جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، جس پر جبرائیل آ کر بیٹھتے تھے، جس پر اللہ کی تجلی اترتی تھی۔ اس مبارک بستر کو آپ اس یہودی کے لیے بچھا دیتے ہیں، وہ یہودی سو جاتا ہے، اور آپ اب جو ہے دوسرے کمرے میں جا کر مصلی پر نیت باندھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگتے ہیں، دعائیں رحمت کرنے لگتے ہیں۔ یہودی سوچتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، آج تو دیکھ رہا ہوں کہ میں گھر میں کیسے انداز میں آیا، ننگی تلوار تھی میرے پاس میں ان کے دسترخوان پر بیٹھا، ان کے دسترخوان میں بیٹھ کر ان کے طریقے کی دھجیاں اڑائی، ان کے سنت کی دھجیاں اڑائی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے بستر مانگا، اپنا پاک بستر کو دے دیا، مگر اور آزماؤں۔ وہ یہودی اس بستر پر، آپ کے پاک بستر پر پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، بستر کو ناپاک کر دیتا ہے، مگر اسے خیال آتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اسے خیال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوگی تو کچھ نہیں کہیں گے، مگر اگر عمر ہوں گے تو عمر بھی شاید ہمیں کچھ کہیں، شاید بلال سے برداشت نہ ہو، شاید ابو بکر سے برداشت نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ یہودی وہاں سے نکل جاتا ہے اندھیرے کے اندر ہی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں سے، دعاؤں سے فارغ ہو کر کمرے میں آتے ہیں، مہمان نہیں ملتا ہے، مگر بستر پر ناپاکی ملتی ہے، پیشاب اور پخانہ ملتا ہے۔ آپ تڑپ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں چاروں طرف، مہمان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں او میرا مہمان، تجھے تکلیف ہوئی، تیرا پیٹ خراب ہو گیا، تجھے بد ہضمی ہوئی، مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں نماز نہ پڑھتا، میں دعائیں نہ کرتا، تیری خدمت کرتا، تجھے دوا کی ضرورت ہوتی تو تجھے دوا دیتا، اگر تجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی، میں محمد تو میرا مہمان تھا، میں تیرا میزبان تھا، میں تیری ضرورت کو پوری کرتا، میں تیری خدمت کرتا، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟
آپ تڑپ جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ یہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اس یہودی کو خیال آتا ہے کہ میں اپنی بیش قیمتی تلوار وہیں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ کشمکش میں ہوتا ہے کہ میں واپس دوبارہ تلوار لینے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایسا تو نہیں کہ سارے لوگ جاگ گئے ہوں گے، مگر وہ پھر ارادہ کرتا ہے آنے کا، اور وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر، نمازوں سے فارغ ہو کر اس پاک بستر کو اپنے ہاتھ سے دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بستر مجھے دے دیجئے، میں دھو دیتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور پورے صحابہ کا مجمع تھا، پورے صحابہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجئے، اس کام کو میں کرتا ہوں، اپنے پاک ہاتھ سے اس ناپاک بستر کو نہ دھوئیے، ہمیں دیجئے، ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہم دھوتے ہیں۔ مگر ایک تاریخی جملہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اسی جملے کو سنانے کے لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں آج۔ آپ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اے بلال، او میرے صحابہ بتاؤ کل قیامت کے دن اس مہمان کے بارے میں اللہ کس سے سوال کرے گا؟ جب یہ مہمان محمد کا تھا تو اس کی جو ہے میزبانی کی ذمہ داری، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ سوال کرے گا تو کس سے کرے گا؟ میرے سے کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا۔ تو او بلال، او میرے صحابہ، میری ذمہ داری ہے اس بستر کو دھونا، اس بستر کو صاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہودی قریب آ جاتا ہے، یہودی کی نگاہ آپ پہ پڑتی ہے، آپ کی نگاہ یہودی پہ پڑتی ہے، آپ بستر چھوڑتے ہیں، جا کر یہودی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یہودی سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ تجھے پریشانی ہوئی، تیری طبیعت خراب ہو گئی، تجھے بدہضمی ہوئی، تو نے مجھے کہاں کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں تیری خدمت کرتا، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرتا، مجھے اطلاع تو دیتا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ یہودی تڑپ جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے آزمانا چاہ رہا تھا، تیرے اخلاق کو، تیرے برداشت کے مادے کو، تیرے جو ہے آپ کا برداشت کا جو مادہ ہے میں اس کو جو ہے پرکھنا چاہتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر بعد میں صاف ہوگا، آپ پہلے مجھے صاف کریے، میرے دل کو صاف کریے۔ میرے دل میں دشمنی تھی، آپ کی محبت نے اسے دوستی میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں تلوار لے کر آیا تھا، آپ نے پھول پیش کیا ہے، میں نفرت لے کر آیا تھا، آپ نے محبت سے سینے سے لگایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر بعد میں صاف ہوگا، آپ مجھے صاف کریے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے طریقے کو قبول کرتا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ اتحاد و اتفاق والا ہے، وہ لوگوں کو بتانے والا ہے کہ دیکھو میرا نبی کی سیرت کیا تھی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف بولنے سے نہیں، یہ صرف تقریروں میں، صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، یہ اپنی زندگی میں اتار کر، اپنے بچوں کو بتا کر، اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتا کر اور اس کو نافذ کرنے سے ہوگا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کا کیا حقوق ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے برادران وطن کا کیا حقوق ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت کا کیا پیغام ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ جب بھی ہر سال 12 ربیع الاول کا موقع آئے گا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، تو ہمارے ساتھ ساتھ برادران وطن اور سارے لوگ شامل ہو کر اس خوشی میں شامل ہوں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ سیرت کا کیا پیغام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیغام ہے۔ اور پھر ایک دن خاص نہیں ہوگا بلکہ پورے سال اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اس کے پیغام کو عام کیا جائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔